پڑھ لیجئے۔ چلو سلمان فارسی کی کہانی پڑھ لیجئے۔ 350 سال زندگی پائی ہے، صحابہ میں سب سے طویل العمر ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور امیر کبیر باپ کے فرزند اپنے باغوں میں سیر کے لیے جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، رکنے لگے۔ اس کی باتوں میں خوشبو آئی تو رک گئے۔ بادشاہ ان کے باپ کو پتہ چلا، سلمان فارسی کے باپ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مجوسی ہیں اور آتش پرست ہیں اور آپ ان کے پاس کیوں رکتے ہیں؟ لیکن خوشبو ایسی تھی گفتگو کی کہ وہ باز نہ آئے، تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ حق کی تلاش میں نکلے۔ ایک عیسائی راہب کے پاس جا کے اس کے صومعے میں، اس کے کٹیے میں جا کے اس کی خدمت میں لگ گئے۔ حق کی تلاش میں ایک مدت مدید اس کی خدمت میں گزارا۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بلایا اور کہا، سلمان، تو نے بڑی خدمت کی ہے میری، اور تو حق کا سچا متلاشی ہے، مال و متاع کو ٹھوکر مار کے آیا ہے۔ اب میرا وقت آخر آ گیا ہے، میری تدفین کے بعد غموریہ چلے جانا۔ وہاں کا ایک راہب ہے جو خدا رسیدہ ہے اور تمہیں اس سے خیر مل جائے۔ کہتے ہیں وہ واقعہ انتقال کر جاتا ہے اور میں تدفین کے بعد غموریہ چلا گیا۔ اس نشان کا پادری مجھے مل گیا اور میں جا کے اس کی خدمت کرنے لگا۔ وہ واقعی خدا رسیدہ تھا۔ ایک مدت اس کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلایا، کہا میرا وقت آخر بھی آ گیا ہے اور کوئی ایسا شخص عیسائیت میں نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، لیکن تو نے میری خدمت کی ہے تو میں راز کی بات بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئیں گے۔ میری تدفین کے بعد تو یثرب جا کے انتظار کرنا، تجھے مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں نے در در کی خاک چھانی ہے، کہاں کہاں سے حق کی تلاش میں کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور شخص دعویٰ کرے اور میں اس کی باتوں میں آ جاؤں اور حق سے محروم ہو جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی، تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی پیغمبر آخر زمان۔ ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہا میں اس کی تدفین کے بعد یثرب جانے والے قافلوں کی تلاش میں نکلا، تو خیر ایک قافلہ مجھے مل گیا، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کر گرفتار کر لیا اور اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں۔ اللہ اکبر! اقبال کہتا ہے تیری غلامی پہ قرباں 1000 آزادی۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج کے لیے لگا دیا۔ میں کبھی گوڈی کرتا، کبھی پانی ڈالتا، کبھی درختوں کی کانٹ چھانٹ کرتا، کبھی پھل توڑتا، سویر سے شام تک یہی وظیفہ۔ لیکن میں انتظار میں تھا کہ وہ لمحے آئیں جس کے لیے میں نے غلامی بھی قبول کی، وطن مالوف بھی چھوڑا، ماں باپ کا گھر بھی چھوڑا، ہنستے بستے باغ بھی چھوڑے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در پر در۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا کہ میں شدت سے منتظر تھا ان لمحوں کا اور وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں کھجور پہ چڑھ کے پھل توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی اور طلع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، تو میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ نکلا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا یہ جسم تیرا ہی غلام ہے، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں نے کچھ کھجوریں لے لی تھی صدقے کی نیت سے اور جا کے میں نے حضور کو پیش کی، تو آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہا ایک نشانی پوری ہوگی، لیکن حضور کا چہرہ سب سے بڑا نشان تھا۔ میں بے تاب تھا اور مجھ سے رکا نہیں جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ابھی حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر لوں، لیکن سفر میں نے بھی بڑا کاٹا تھا۔ میں نے کہا چلو دوسری نشانی تیسری نشانی بھی دیکھ ہی لو۔
کچھ دن ڈال کے میں کھجوریں لے کر آیا اور میری نیت ہدیہ بھی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی۔ اب تیسری نشانی پورے ہوتے ہوئے وقت لگ رہا تھا، کوئی لمحہ کوئی وقت میسر نہیں آ رہا تھا کہ میں مہر نبوت دیکھ سکوں۔ ایک دن میں باغ میں تھا کہ حضور تشریف لے آئے اور آپ نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر ڈال رکھی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور یہ چادر اڑے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ تو آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے فرمایا، انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آگے بڑھا اور حضور کے ہاتھوں پہ بیعت اسلام کر لی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے شناخت دی، آغوش رحمت میں سمیٹا اور فرمایا، سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ شناخت دے دی۔ کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتا کہ تمہارا نسب نامہ کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے سلمان بن اسلام، میں سلمان ہوں اسلام کا بیٹا، یہی میری پہچان ہے، یہی میری معرفت ہے، یہی میرا نسب نامہ ہے۔ مجھے آغوش رحمت میں پناہ دی اسلام نے، مجھے اپنے اہل بیت میں شامل کیا آمنہ کے لال نے، مجھے عزت دی اسلام نے، میری عزتوں کا ظرف اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے پہچان دی، اسلام نے معرفت دی، اسلام نے عزت دی۔ تو لوگوں نے